اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین واتموا الحج والعمرة للہ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. تو انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. وانفقوا انفقوا وا کا مطلب اور ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کو آتا ہوگا. واو صرف واو زبر وا کا مطلب ہوتا ہے اور. انفقو انفقو یہ امر ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے. اور حکم کیا ہے؟ انفقو نون فا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، نون فا قاف. انفقو خرچ کرو. تو نون فا قاف جو روٹ ورڈ ہے، عربی زبان میں نے بتایا تھا کہ الفاظ اس روٹ ورڈ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور روٹ ورڈز عام طور پر 3 الفاظ ہوتے ہیں. تو اس کا روٹ ورڈ ہے نون فا قاف. ٹھیک ہے. اب نفقہ کا جو لغوی معنی ہے اس کو کیا ہے؟ سرنگ. سرنگ کیا چیز ہوتی ہے کہ اس میں سے ایک داخل ہونے کا راستہ ہوتا ہے اور ایک باہر نکلنے کا، اس کو سرنگ کہتے ہیں. تو خرچ کرنے کو بھی نون فا قاف سے خرچ کرنے کا کیوں مطلب آتا ہے کہ انسان کو اللہ مال دیتا ہے اور انسان اس کو خرچ کر دیتا ہے، اپنے پاس پکڑ کے نہیں رکھتا بلکہ اس کو خرچ کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہے ہیں کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے. لیکن منافق، قرآن میں منافق ایسے لوگوں کو کہا گیا جو کہ ڈبل فیس ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ادھر جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو مختلف انداز میں ملتے ہیں اور کافروں سے ملتے ہیں تو مختلف ملتے ہیں. ہپوکریٹس جس کو ہم کہتے ہیں. تو منافق کو بھی اسی نفق کی میننگ جو سرنگ ہے اسی وجہ سے منافق کہا گیا کہ یہ اندر سے وہ سالڈ نہیں ہوتا ہے، اس کا فیس بدلتا رہتا ہے، جس کے پاس ملتا ہے اس کے پاس ایسا ہی ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر خرچ کرنے کا حکم دے رہے. فی سبیل اللہ. فی کا مطلب ہوتا ہے میں. سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ. تو سبیل اللہ، اللہ کا راستہ. تو اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیا مطلب ہے کہ جن کاموں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین جو ہمارا دین ہے اس کی سربلندی ہوتی ہے، ان کاموں میں خرچ کرو. ولا اور نہ. تلقو لام قافیہ لقیہ تم ڈالو. ولا تلقو نہ تم ڈالو بی ایدیکم اپنے ہاتھوں کے ذریعے. ایدی دونوں ہاتھ، کم تمہارے. تو ایدی ہاتھ
اور کم تمہارے، تو تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ سے، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. الا تہلکتی، تہلکت جو ہے اس کا مطلب ہے ہلاکت، ہا لام کا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور ہلاکت کا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو ختم کر دینا، ضائع کر دینا، بگاڑ دینا. تو انسان اپنے آپ کو مکمل نقصان میں ڈال دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو تم جو ہے وہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، ٹھیک ہے. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو. حسنہ حاسنن، حسنہ بھی اسی سے نام بھی ہے، خوبصورتی سے کسی کام کو کرنا، اچھے طریقے سے کرنا. تو احسنوا، احسان کرو، یعنی کہ بہترین طریقے سے خرچ کرو، اپنا پسندیدہ مال خرچ کرو، دل کھول کے خرچ کرو. یہ سب کیا ہوگا؟ احسان کے ساتھ خرچ کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب، محبت کرتا ہے، ہا بابا اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، المحسنین، محسنین احسان کرنے والے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. دیکھیے احسنو اور محسنین ایک ہی روٹ ورڈ سے بنے ہوئے ہیں، ہا سین نون، اور دونوں میں احسان کا معنی ہے، لیکن ترجمے میں فرق اس کے اسٹرکچر کی وجہ سے آ گیا، اس لیے کہ روٹ ورڈز کو مختلف اسٹرکچر میں ڈالنے سے معنی بدلتا ہے. تو احسنو، احسان کرو، المحسنین احسان کرنے والے، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس آیت کو ہم تھوڑا سا اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں. اللہ نہیں منی کہ رننگ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تو اس آیت کا پیچھے سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے پیچھے ہم نے پڑھا پچھلے اسباق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے تو مسلمانوں کو ایک پیشین گوئی کی کہ تم حج کرو گے. یہ آیات جو ہے وہ مدینہ کے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے تو اس کے جیسے ارلی زمانے میں سورہ بقرہ جو تھی وہ مدینہ میں ہجرت کے جیسے شروع کے وقت میں نازل ہوئی تھی. تقریباً پہلے 2 سال کے اندر سورہ بقرہ نازل ہو گئی تھی. تو یعنی کہ ابھی مسلمانوں نے مکہ فتح نہیں کیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بشارت دی تھی کہ تم حج کرو گے. تو اب حج کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو ایک اشارہ دیا گیا کہ تم کو اب جہاد کر کے خانہ کعبہ کو مشرکین سے پاک کرنا پڑے گا. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی اس وقت کعبہ کن کے ہاتھوں میں تھا؟ مکہ پر کس کا کنٹرول تھا؟ مشرکین کا کنٹرول تھا، مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا کعبہ. تو ظاہری بات ہے اگر حج کے لیے جانا ہے تو پہلے خانہ کعبہ کو مشرکین کے ہاتھوں سے چھڑانا تھا. تو مسلمانوں کو پچھلی آیات میں قتال یعنی کہ جنگ کرنے کا حکم دیا تھا. اور اب جو ہے چونکہ جنگ جو ہے بغیر مالی اسباب کے نہیں ہوتی، جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، اسلحہ لینا پڑتا ہے، جانور لینے پڑتے ہیں، یعنی کہ جنگ جو ہے وہ بہت ہی اس میں فائنانس کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو اب جنگ پہلے جہاد کے لیے حکم دیا، تو اب ساتھ ساتھ انفاق کرو، نفق کرو، اللہ کے دین کے لیے تم مال بھی خرچ کرو. اور قرآن میں کئی جگہ پر جہاں جہاں جہاد کا حکم دیا ہے وہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کا بھی حکم دیا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. مال مسلمانوں کو جان اور مال دونوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. تو ویسے دیکھیں ہر انسان کو بائی نیچر اپنی جان بھی پیاری ہوتی ہے اور اپنا مال بھی پیارا ہوتا ہے. تو انسان بعض اوقات جہاد سے بھی جان چھڑاتا ہے، جہاد سے بھی بچنا چاہتا ہے اور مال خرچ کرنے سے بھی بچنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو مال کو بھی وہ پکڑ کے رہنا چاہتا ہے اور اپنی جان کو بھی بچا کے رہنا چاہتا ہے. لیکن اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی امت ہے
اور چنی ہوئی امت کا ایک چنی ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو سب بندے برابر ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر چنا ہوا بنایا, بڑا درجہ دیا, تو کس لیے دیا کہ اس کو ایک بڑی ذمہ داری بھی دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سب سے بڑی تھی, تو آپ کا درجہ بھی سب سے بڑا ہے. تو مسلمان امت کے لیے بھی ایک معتدل امت کا نام دیا اللہ تعالیٰ نے, امت وسط کا نام دیا, چنی ہوئی امت کا نام دیا. تو کیوں دیا کہ اس امت کی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو رائج کرے, انسانوں کو اللہ کا دین سکھائے اور اسلام کو غلبہ, اسلام کے لیے غلبہ دے, تاکہ اسلام جو ہے وہ رائج کرے دنیا میں, اللہ کا دین اور اللہ کا قانون رائج کرے. یہ مسلمانوں کا فریضہ بھی ہے. تو اگر اس کے لیے مسلمان کہیں گے نہیں ہم کو اپنی جان بہت پیاری ہے, ہم کو اپنا مال بہت پیارا ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ کا دین غالب نہیں آئے گا. اگر کوئی تیار نہیں ہوگا ان قربانیوں کے لیے, تو پھر کیا ہوگا کہ مشرک اللہ کے نافرمان بندے دنیا پر غالب آ جائیں گے. اور اگر ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کی جانیں, ان کا دین سب خطرے میں پڑا رہے گا. کیونکہ جو بھی اگر حکومت غیر جیسے کافروں کی حکومت ہے, تو پھر اس میں بعض اوقات مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ کھل کر اپنے دین کے مطابق کام کر سکے. تو انسان اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتا ہے اس طرح سے. اگر انسان مغلوب ہو جاتا ہے, مسلمان مغلوب ہو جاتا ہے, اگر وہ کافروں کے انڈر میں آ جاتا ہے, تو پھر وہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے. یہ تو دنیا کی ہلاکت ہے, لیکن آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا. کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے تو آخرت میں ان نعمتوں کا حساب بھی دینا پڑتا ہے. اور اللہ کا دین کسی کو ملے وہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں میں ہمارا نام لکھ دیا, ہمیں اس امت میں پیدا کر دیا جس کو اللہ نے امت وسط کہا, تو پھر اب ہم اگر اپنی ذمہ داری سے مکمل طور پر بالکل بے خبر رہیں گے اور زندگی گزار دیں گے, اور ہم تمام مسلمانوں کا اگر اس طرح کا رویہ ہوا, تو پھر کیا ہوگا کہ اسلام مغلوب ہو جائے گا, مسلمان مغلوب ہوں گے, اور وہ اللہ کا دین, اللہ کا قانون دنیا میں نہیں چلے گا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. انسان بعض اوقات سمجھتا ہے میں اپنی جان کو بچاؤں گا, میں اپنے مال کو بچاؤں گا تو میں ہلاکت سے بچ جاؤں گا, میں سیف ہو جاؤں گا. مگر اصل سیفٹی کیا ہے کہ انسان اپنے دین کی حفاظت کرے اور اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرے, مالی اور جانی قربانیاں دے, تاکہ مسلمان مضبوط ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہو, اور دنیا میں بھی اسلام اور امت مسلمہ کو سربلندی حاصل ہو. اب یہ جو لفظ ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح کا ایک مفہوم سورہ توبہ میں بھی آیت فرمائی, وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں فرمایا. دیکھیں منافقین جو تھے وہ کون تھے؟ بظاہر مسلمان تھے, مگر وہ جان اور مال کی قربانی دینا نہیں چاہتے تھے, کیونکہ وہ دل سے ان کے ایمان نہیں لائے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب جہاد کا وقت آتا تھا تو وہ بہانے بناتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے, ہم کچھ صدقہ دینے کے قابل نہیں ہیں, ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ عنقریب تمہیں اللہ کی قسمیں کھا کر یقین دلائیں گے کہ اگر ہمارے پاس اگر ہم سامان کر پاتے تو ضرور آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتے. یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں جھونک رہے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں. تو مطلب یہ کہ اس آیت میں منافقین کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے مال کو خرچ نہ کر کے. تو گویا کہ اپنے نفسوں کو ہلاکت میں ڈالنے کا یہاں مطلب کیا ہے اس آیت میں کہ بخل اور بزدلی سے اگر انسان رہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو
ہلاکت میں ڈالتا ہے، اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے. اور عام بہت سے علماء نے اس کے عام مطلب بھی نکالا ہے، یعنی کہ چونکہ قرآن کی آیات بہت وسیع معنی رکھتے ہوتے ہیں، تو بہت سے علماء نے یہ جو کہ اگر انسان کچھ نے کہا اگر انسان ترک نفاق کر دیتا ہے، یعنی کہ صدقہ خیرات چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیتا ہے، یا جہاد چھوڑ دیتا ہے، یا پھر گناہوں کی کثرت کرتا ہے، گناہوں کے اوپر گناہ کرتا رہتا ہے اور اللہ سے معافی نہیں مانگتا، تو وہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. ایسا انسان بھی، یہ ساری صورتیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو ایک عام مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جو بھی کام جس سے انسان کی آخرت خراب ہوتی ہو، تو وہ ایسے کام ہے جس سے انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ مطلب اس کا کلیئر ہوگا. اس آیت کا شان نزول بھی ہے. شان نزول کیا ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ثنا بیٹا آپ کے پاس لائٹ نہیں تھی شاید. تو شان نزول کیا ہوتا ہے؟ شان نزول وہ حالات ہوتے ہیں جبکہ جن حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہوتی ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اسلام کو قوت اور غلبہ حاصل ہو گیا تو انصار نے خفیہ طور پر مشورہ کیا کہ اب تو اسلام معزز اور مکرم ہو گیا اور اس کے مددگاروں کی تعداد بہت ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں اب اپنا مال اور جائیداد کا خیال کرنا چاہیے اور جو ضائع ہو چکا ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس حدیث سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جب اسلام نیا تھا تو جو مسلمان ہو رہے تھے انہوں کو بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑی تھی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ کے جو لوگ تھے ان کو انصار کہا گیا، جنہوں نے دین کی مدد کی. انصار کا مطلب ہوتا ہے مددگار. تو انہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی، مالی قربانیاں بہت زیادہ دی تھی انصار نے، کہ جو مہاجر خالی ہاتھ سے آئے تھے مکہ سے، کیونکہ مکہ میں قریش نے اور مشرکین نے جو مسلمان ہوا تھا ان کو اس حد تک تنگ کیا کہ ان کی جائیدادیں ان کے مال چھوڑ کے وہ خالی ہاتھ ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ میں. تو مدینہ کے لوگوں نے کھلے دل سے اپنے گھر، اپنے جائیداد، اپنے مال سب ان کے لیے کھول دیے کہ آپ لوگ یہاں پر رہیں اور ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس وقت اتنی قربانیاں دی تھی، تو اب حضرت ایوب انصاری بھی انہی مدینہ کے ہی تھے. تو انہوں نے بتایا کہ جب تھوڑا سا ان لوگ مہاجرین انصار کے دل میں جب مسلمان تھوڑا مضبوط ہونے لگے، مہاجرین سیٹ ہونے لگے، اپنا تجارتیں اور اپنے کام شروع کر دیے، اب تھوڑا ایسا ہوا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. تو اب ان کو یہ ہوا کہ اب جو مدینہ کے جو انصار تھے جنہوں نے بڑی مالی قربانیاں دی تھی، ان کو یہ ہوا کہ اب ہم تھوڑا سا اپنے لیے دھیان دیں، ہم اپنی تجارت اپنے لیے کریں اور اپنی جائیداد کا، اپنے مال کا خیال کریں، کیونکہ اب تو مسلمان جو آئے تھے ہجرت کر کے خالی ہاتھ آئے تھے، اب وہ لوگ تو اب سیٹ ہو رہے ہیں، اب ان کے پاس انف ہے کہ وہ اپنا خیال کر سکتے ہیں. تو ہم تھوڑا سا اپنا خیال کریں، یعنی کہ مال کو تھوڑا سا روک کے رکھیں. تو یہ نازل ہوئی آیت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ابھی دین کو مالی قربانی کی ضرورت ہے اور ابھی تم اپنے مال کو روکنے کا مت سوچو. تو اس کے علاوہ جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہر بات جسے مسلمان کی ہلاکت کا ڈر ہو تو پھر ایک مسلمان اس سے بچے، کیونکہ انسان کی ویسے بھی انسان کی جان بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت معزز ہے، اور اس کو بیکار ہلاکت میں انسان کو نہیں ڈالنا چاہیے. اپنی جان کی حفاظت، اپنے مال کی، اپنے دین کی حفاظت، یہ ساری چیزیں مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو یہ انشاءاللہ اس آیت کا خلاصہ ہے. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس آیت میں کہ دیکھیں بعض اوقات ہم سے تو کوئی نہیں کہتا کہ ہم جہاد کے لیے نکلے یا ہم دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں،
لیکن ہم بھی ایسی چیزیں آج اسلام کافی مشکل سے گزر رہا ہے، مسلمان ہر جگہ سے خطرات میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں وہ اسباب جس سے اسلام مضبوط ہو، مسلمان مضبوط ہو، اس میں ہم اگر کچھ بھی حصہ ڈال سکتے ہیں تو ہمیں ڈالنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم ان چیزوں پہ مال خرچ کریں، جیسے اسلامی تعلیمات کے ادارے ہیں جو کہ جن کو فنڈنگ پرابلمز ہیں، یا پھر جنرلی عام مسلمانوں کے معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے، آپس میں لوگوں کے دل جوڑنے کے لیے، ایون نان مسلمس بھی اگر کچھ اچھے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ تعلقات ایسے مضبوط کریں کہ ان کے دل میں اسلام کی محبت آئے اور اسلام کو طاقت اور قوت ہو، زیادہ مسلمان ہو. اور ایسے کوئی بھی اسباب ہیں جس سے دین کی سربلندی ہوتی ہے، مسلمانوں میں یونٹی ہوتی ہے. یا پھر ہم خود علم جو سیکھتے ہیں تو ہم اس نیت سے سیکھیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کو صحیح طرح سے سیکھیں گے، اس پر خود بھی عمل کریں گے، ہم دوسروں کو بھی سکھائیں گے تاکہ جہالت دور ہو. بیکاز جہالت بھی، جب اسلامی معاشرے میں جہالت بہت پھیل جاتی ہے، دین کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی، تو پھر اختلافات بہت ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے، ہر انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے دل کٹے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اگر دین کا صحیح علم لوگوں میں عام ہوگا تو انشاءاللہ مسلمان یونائٹ ہو جائیں گے، اور مسلمانوں میں آپس میں تعلقات مضبوط ہونے سے اسلام مضبوط ہوگا. تو ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم تو ایک چھوٹے سے بندے ہیں، ہمارا کیا ہے، ہم کون سا بڑا کام کر سکتے ہیں. انسان کبھی یہ نہ سوچے، اس لیے کہ ہر انسان کے کچھ نہ کچھ اختیارات ہیں جن سے وہ اپنی اور اپنے سے جو انڈر ہے ان کی اصلاح کر کے اس کام میں شامل ہو سکتا ہے، اور اس آیت کے اس مفہوم سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے. اگر ہم بالکل اپنی دنیا میں مگن ہیں کہ چلو ہم تو سیف ہیں، ہماری لائف صحیح جا رہی ہے، صرف ہم اپنی حد تک سوچیں گے اور دنیا میں نہ اپنے دین کے بارے میں سوچیں گے، کبھی نہ اپنے آس پاس کی مسلمان کمیونٹی کے لیے سوچیں گے، تو پھر یہ جو ہے وہ ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں منع فرما رہے ہیں ہم سے. تو انفاق فی سبیل اللہ مال سے بھی کریں، اپنے علم سے بھی کریں، اور علم صحیح حاصل کر کے اپنے وقت کی قربان کر کے، اپنی کچھ خواہشات کو قربان کر کے انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے دین کو سربلندی کا کچھ کام کروں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے سبق ہے اس آیت میں. پھر اگلی آیت پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ، وا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور. اتمو اردو میں ہم بولتے ہیں نا تمام کر دینا، کام تمام کرنے سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ کام کو پورا کرنا. تو اتمو یہ امر ہے، حکم دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ پورا کرو. الحج، حج کو پورا کرو. والعمرۃ، اور عمرے کو پورا کرو. للہ، اللہ کے لیے. حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. اس کے کچھ معنی ہیں. نمبر 1، علماء نے یہ معنی کہا کہ جب ایک مسلمان احرام باندھ لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے حج یا عمرے کی، تو پھر اس کو کسی وجہ سے ادھورا نہ چھوڑے، اس کو پھر پورا کرے. اور اگر کوئی ریزن سے بیمار ہو گیا، کوئی ایسی ریزن آ گئی کہ جس سے وہ نیت کرنے کے بعد وہ حج نہ کر سکا، عمرہ نہ کر سکا، تو پھر کیا کرے؟ وہ اس کو دہرا لے، اس کو بعد میں کر لے، اس کی قضا کر دے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پورا کرو. گویا کہ ایک بار انسان، دیکھیں حج اور عمرہ فرض کا بھی ہوتا ہے، حج تو فرض ہو سکتا ہے لیکن حج نفلی بھی ہو سکتا ہے. ایک انسان ایک بار حج کرنا فرض ہے، اس کے بعد ہم حج کرتے ہیں تو وہ نفلی حج ہوتا ہے. یا پھر عمرہ جو ہوتا ہے وہ بھی نفلی ہوتا ہے. تو اب انسان عام طور پر اگر ہم نفلی روزہ رکھا ہوتا ہے ہم نے
رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ ایسے ہی رکھ دیا ہے ہم نے، اگر ہم اس کو توڑ دیتے ہیں کسی وجہ سے، پورا نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ وہ نفلی روزہ تھا. مگر حج اور عمرہ کا ایک بار نیت کر لو، چاہے وہ نفلی حج تھا، نفلی عمرہ تھا، لیکن اب ایک بار نیت کر لی تو پھر اس کی قضا ادا کرنی پڑتی ہے اگر اس کو پورا نہیں کرتے تو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے حج عمرہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو لے کر، لیکن 6 ہجری میں آپ نکلے تھے، لیکن اس وقت تک خانہ کعبہ جو تھا وہ آزاد نہیں ہو سکا تھا. مکہ پر مشرکین کی حکومت تھی اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج عمرہ کے لیے نہیں جانے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو حدیبیہ کی جگہ پر روک دیا گیا اور مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. پھر آپ نے اس جگہ پر صلح حدیبیہ کیا تھا مشرکین کے ساتھ کہ ہم آئندہ سال، وہ لوگ ان کو اجازت دیں گے اور آئندہ سال ہم کریں گے عمرہ. تو پھر 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کی قضا ادا کی تھی اور اس کو پورا کیا تھا. تو پہلا مطلب کیا ہوا کہ حج اور عمرہ کی اگر ایک بار تم نیت کر لو تو پھر کسی وجہ سے اگر پورا نہیں ہو سکا تو پھر کیا کرو، بعد میں اس کی قضا کرو، اس کو بعد میں پورا کرو. نمبر 2 مطلب کیا ہے یا دوسرا مطلب کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، جب حج کا جو عمرے کا اور حج کا جو عمل تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا. پھر کیا ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم کے بعد یہ رسم چلتی رہی، ایون شرک شروع ہو گیا، خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے گئے، لیکن لوگ دور دور سے حج کے لیے آتے تھے، عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے، ٹھیک ہے. مگر یہ دوسری بات تھی کہ وہ شرکیہ حج اور عمرہ کرتے تھے، اپنے بتوں کو بھی شامل کر لیتے تھے، اللہ کے لیے بھی کرتے تھے، لیکن وہ جو خانہ کعبہ میں ان کے بت بھی رکھے ہوتے تھے، تو گویا کہ وہ ایک خالص اللہ کے لیے عمرہ نہیں ہوتا تھا اور خالص اللہ کے لیے حج نہیں ہوتا تھا، بلکہ کیا ہوتا تھا کہ اس میں شرک ہوتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ رسم چلی آ رہی تھی، اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسالت دی اور مسلمان ہوئے لوگ، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ تم حج اور عمرہ پہلے بھی کرتے تھے، لیکن پہلے خالص اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے، وہاں پہ بت بھی تھے، مگر اب حج اور عمرہ جو ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوگا. تو یہ دوسرا مفہوم ہے اس ٹکڑے کا. اس کا تیسرا مفہوم بھی ہے، وہ یہ کہ پہلے زمانے میں جیسے اسلام پھیلنے سے پہلے، جو کہ حج عمرے کا ایک طریقہ تو تھا، لوگ آتے تھے، مگر اصل مقصد کیا ہوتا تھا، دور دور سے وہ ایک میلہ، جیسے میلے میں لوگ جاتے ہیں، وہ اپنا مال تجارت لے کر جاتے تھے اور تجارت اور لین دین مقصد ہوتا تھا کہ وہاں چونکہ حج کے زمانے میں بہت سے لوگ آتے تھے تو یہ ایک موقع ہوتا تھا کہ انسان وہاں جا کے تجارت کرتا تھا اپنی. تو ان کا اب وہ اپنا حج اور عمرہ بھی کر لیتے تھے ساتھ ساتھ، لیکن ان کے ذہن میں پہلا مقصد کیا ہوتا تھا کہ وہاں پر بہت سے لوگ ہوں گے اور ان کے لیے تجارت کا اچھا موقع ہوگا. تو یہ ساری وجوہات کی بنا پر حج اور عمرہ نہیں ہوگا. حج اور عمرہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہوگا. یہ سارے مطلب ہے اس آیت کے ٹکڑے کے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنْ أُحْصِرُوا، پھر فا کا مطلب ہوتا ہے پھر. آپ لوگوں کو صحیح آواز آ رہی ہے؟ بہت خاموشی ہے، کوئی بھی ٹیکس نہیں چل رہا. تو آپ لوگ سب موجود ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ چلیں الحمدللہ. کوئی مشکل ہو تو آپ لوگ ضرور پوچھ سکتے ہیں، کوئی بات کلیئر نہیں ہو تو ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. فا کا مطلب ہوتا ہے پھر. ان اگر، احصرتم اردو میں ہم کہتے ہیں حصار کرنے. حصار کیا ہوتا ہے؟ گھیر لینا، دائرہ، ٹھیک ہے. تو احصرتم تم گھیر لیے گئے. ہا صاد را اس کا روٹ ورڈ ہے. فما تو جو، استیسرا
یا سین را کا مطلب ہوتا ہے آسانی، اور اردو میں ہم میسر کہتے ہیں. کوئی چیز میسر ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میرے پاس چیز ہے، موجود ہے، میں وہ جیسے اگر مال ہے میسر مجھے تو میں صدقہ کر سکتی ہوں. یعنی آسانی سے کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں یا اس کو کسی کو دیتے ہیں تو اس کو میسر کہتے ہیں. تو اسی طرح اسی روٹ ورڈ سے استیسرا، فما تو جو استیسرا میسر آئے، من الہدی، ہدی من سے، ہدی کہتے ہیں قربانی کا جانور. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک انسان نے نیت کی حج یا عمرے کی، اب بیچ میں سے پورا نہ کر سکا، تو جو کچھ بھی قربانی میسر ہو وہ قربانی کر لے. اس کا رننگ ٹرانسلیشن ہے حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو قربانی، جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو. تو اب اس ٹکڑے کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جیسے میں نے بتایا کہ 6 ہجری کو تشریف لے گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے. آپ کے ساتھ 1400 کے قریب صحابہ بھی تھے. آپ سب نے احرام باندھے ہوئے تھے اور جانور قربانی کے ساتھ لیے ہوئے تھے، لیکن قریش نے جانے نہیں دیا، تو مشرکین نے آپ کو مکہ میں انٹر نہیں ہونے دیا. تو پھر آپ لوگوں نے کیا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر جانور قربان کرنے کا حکم دیا، خود بھی وہیں پہ اپنا جانور قربان کیا اور صحابہ سے بھی یہی حکم دیا، اور پھر سر منڈوا دیے. جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ حج اور عمرے کے بعد مرد جو ہے وہ پورا جب کرتے ہیں تو پھر سر کے بال منڈوا لیتے ہیں. تو یہ آپ نے کیا تھا. تو یہاں پر جو ہے اگر انسان کے ساتھ ایسا کچھ ہو کہ پورا نہیں کر سکا اپنے حج کو یا عمرے کو، تو پھر جہاں بھی جانور جہاں بھی رک گیا وہاں پر کیا کرے کہ قربانی دے دے. جانور کی قربانی میں یہ ہے کہ یا تو ایک بکری ہو یا گائے کا 7واں حصہ ہو یا اونٹ کا 7واں حصہ ہو. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی آسانی سے تم کو میسر ہو، یعنی کہ اگر بکری میسر ہے، ایک بکری میسر ہے تو ٹھیک ہے، اگر گائے کے 7واں حصہ ہے یا اگر اونٹ کا 10واں حصہ ہے تو صحیح ہے. یعنی کہ اونٹ کا بھی 7واں حصہ ہوتا ہے، تو قربانی دے دو، وہیں پہ ذبح کر دو. اچھا، پھر ولا اور نہ تحلقو حلقہ کا مطلب ہوتا ہے سر منڈوانا، نہ تم سر منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو یعنی اپنے بالوں کو مت منڈواؤ، حتی یہاں تک کہ یبلغا، بلغا سے ہے، بلغا پہنچ جانا. تو بالغ بھی اسی لیے کہتے ہیں جب ٹین ایج لڑکا یا لڑکی بلوغت کو پہنچتا ہے تو بالغ اس کو کیوں کہتے ہیں عربی یا اردو میں، کہ وہ پہنچا، ایک اس عمر کو پہنچا جو کہ اب وہ بچپن کی حد سے پار کر گیا. تو حتی یبلغا پہنچ جائے، الہدیو قربانی، محلہ اپنی حلال گاہ کو. تو اب یہ حکم کس چیز کا ہے؟ دیکھیں جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو پھر اس پر کچھ احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں. جب انسان نیت کر لیتا ہے، احرام کی پابندیاں کب سے شروع ہوتی ہیں؟ جب انسان نیت کرتا ہے حج اور عمرے کی. اور ہم لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں تو ہم میقات پر جب پہنچتے ہیں تو ہم حج اور عمرے کی نیت کرتے ہیں، جب سے پھر احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور احرام کی پابندیوں میں ایک پابندی یہاں بتائی گئی ہے کہ اب وہ سر نہیں منڈوائے، وہ انسان اپنے بال نہ کٹوائے جس نے احرام باندھ لیا ہے. کب تک نہ کٹوائے؟ جب تک کہ اس کی قربانی جو ہے قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے حج میں یا عمرہ میں ہم جاتے ہیں
بعض لوگ عمرہ میں بھی کرتے ہیں قربانی. ہم لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں ہم قربانی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ نفلی قربانی ہے. عمرہ کے بعد کرنے والی جو قربانی ہے وہ نفلی ہے، وہ ہم چاہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں. مگر حج جو تمتع حج کی جو والا حج ہم کرتے ہیں اس میں فرض ہے. میں بتاؤں گی انشاءاللہ کہ وہ اس کا حصہ ہے قربانی کرنا. تو قربانی جب تک نہ ہو جب تک بال نہ کٹواؤ. اب اس کے لیے علماء نے یہ بتایا کہ چونکہ بہت سی احادیث موجود ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا تو بہت سے لوگ آئے آپ کے پاس 10 ذی الحج کو، اور کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی تو میں قربانی میں نے بعد میں کی، اور شیطان کو کنکریاں میں نے بعد میں ماری اور قربانی کر لی. تو کسی نے کہا کہ میں نے بال پہلے کٹوا لیے پھر قربانی کی. یعنی کہ اس طرح کے آگے پیچھے احکام. آپ کو پتہ ہے 10 ذی الحج کو بہت سے احکامات ہوتے ہیں. رمی کرنی ہوتی ہے، پھر طواف استفادہ کرنا ہوتا ہے، پھر قربانی کرنی ہوتی ہے، پھر بال کٹوانے ہوتے ہیں. اب اتنے بڑے ہجوم میں لوگوں سے آگے پیچھے کچھ چیزیں ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحج کو کسی کو منع نہیں کیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو پھر علماء کہتے ہیں چونکہ قرآن میں یہ ہے کہ جب تک تم قربانی نہ ہو جائے تو تم بال نہ کاٹو. تو علماء نے یہ بتایا کہ 10 ذی الحج سے پہلے تک تم بال نہیں کٹوا سکتے. ایک بار تم نے انسان نے عمرے کے لیے حج کے لیے اپنا احرام باندھ لیا تو اب وہ 10 ذی الحج تک سے پہلے بال نہیں منڈوائے گا. ہاں 10 ذی الحج کو اگر بال پہلے منڈوا لیے کسی وجہ سے اور قربانی بعد میں ہوئی، جیسے اب دیکھیں مثال کے طور پر ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم خود قربان گاہ میں نہیں جاتے، ہم پیسے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پر پیسے جمع کر دیتے ہیں اور یہ لوگ قربانی کر دیتے ہیں ہمارے لیے. کچھ لوگ جاتے بھی ہیں مگر میجورٹی لوگ جو ہے وہ پیسے دے دیتے ہیں. تو اب ہمیں اپنی قربانی کا وقت تو نہیں پتا ہوتا کہ ہماری قربانی کب ہوئی. ہم کیا کرتے ہیں، ہم رمی جمع کر کے وہ شیطان کو کنکر مار کے پھر ہم خانہ کعبہ میں آ کے طواف کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، اور اس کے بعد بال کاٹ لیتے ہیں. اب ہمیں ایکچولی ہمیں پتہ تو نہیں ہوتا ایگزیکٹلی ہماری قربانی کس وقت ہوئی اس دن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن اگر کام آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس سے پہلے 10 ذی الحج سے پہلے انسان کو یہ ترتیب خیال رکھنی ہے کہ بال پہلے نہیں منڈوانے ہیں. تو اگر اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم بتائیں گے کہ اگر ایسا ہوا کہ بال پہلے کٹوانے پڑے تو کیا کرے. پس من جو کانا ہو منکم تم میں سے مریض بیمار ہو، او یا بی ساتھ ہی اس کے، یعنی کہ اس کو اذن کوئی تکلیف ہو، یعنی سر میں بعض اوقات دیکھیں ریش ہو جاتی ہے، کچھ انفیکشن ہو جاتا ہے اندر اسکن پر، یا کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے، یا پھر بہت سی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ کسی شخص کے سر میں بہت سی جوئیں آ گئی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرمانے کہ من کانا منکم مریضن او بہی اذن، یا اس کو کوئی تکلیف ہو، من راسہ ہی اس کے سر میں. اب یہاں پر ففدیۃن، تو مطلب یہاں پر یہ جملہ چھپا ہوا ہے کہ تو پھر وہ بال پہلے کٹوا لے اگر تو کیا کرے، ففدیۃن تو پھر فدیہ دے، ٹھیک ہے، من سے صیامن روزوں سے، او یا صدقتن اور صدقہ کرے، او نسکن یا قربانی کرے. اب یہاں پر ایک حکم ہمیں پتہ چلتا ہے. کیا حکم ہے کہ انسان نے حج کے لیے احرام باندھا، نیت کی، لیکن 10 ذی الحج سے پہلے اس کے بالوں میں یا تو وہ کوئی ایسی بیماری اس کو ہو گئی کہ اس کو بال کٹوانے ضروری ہو گئے، یا پھر جیسے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
اور اس کے بالوں میں، چونکہ دیکھیں ہمیں تو یہ بڑا عجیب لگتا ہے، مگر پہلے زمانے میں پانی کو اتنا اویلیبل نہیں ہوتا تھا، لوگ دور دور سے سفر کر کے آتے تھے، پتہ نہیں کب کتنے دور سے کوئی آتا ہے، پھر اس راستے میں مٹی، پسینہ، گرمی اور کوئی باتھ کا پراپر انتظام نہیں ہے، تو بالوں میں جوئیں ہو جانا کوئی بہت ایسے بات نہیں تھی کہ لو اس کے سر میں جوئیں ہیں. تو ایک شخص کے سر میں اتنی جوئیں ہو گئی کہ وہ ٹپک رہی تھی اس کے جیسے بالوں سے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اپنے اس کو فرمایا کہ جاؤ اپنے بال کٹوا دو کیونکہ اس بری حالت میں ہے. اور یہ تو ظاہری بات ہے کہ جوئیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی دوسروں کو بھی لگ سکتی، اور یہ چیز تو دوسروں کے لیے بھی خراب تھی. تو اس شخص کو حکم دیا آپ نے کہ تم بال کٹوا لو. تو پھر اب بال، اگر ایسی صورت میں اب بال کٹوائے تو اب کیا ہے، اب فدیہ دینا ہے. اب فدیہ کیا ہے، تو یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کر سکتا ہے. کیا ہے کہ روزے رکھے، 3 روزے رکھ لے اب وہ شخص، ٹھیک ہے، 3 روزے اس کا فدیہ، اس کا کفارہ ہو جائے گا. یا پھر کیا کرے، صدقہ کرے. تو صدقہ میں کیا ہے کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اتنا صدقہ کرے کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. یا پھر اگر یہ بھی نہیں تو پھر کیا کرے، ایک بکری ذبح کر دے. اس میں چوائس ہے انسان کی، اپنی حیثیت کے لحاظ سے، اپنی سہولت کے لحاظ سے تینوں میں سے کوئی کام کر سکتا ہے. پھر اب اگلا حکم، یہ حکم سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ بال کٹوانے کے لیے 10 ذی الحج سے پہلے اگر کسی ریزن سے کٹوائے تو. اب فَإِذَا، پھر اگر آمنتم امن میں آ جاؤ، فمن، تو جو کوئی تمتع متع سے ہے یعنی فائدہ اٹھانا، بالعمرتی، عمرہ سے، عمرے کا، الی الحج، حج تک، فما، تو جو بھی، استیسرا اوپر بھی آیا تھا، میسر آ جائے، من الہدی، قربانی سے. اب یہ حکم کیا ہے، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظاہر کے اوپر بتایا تھا کہ حج سے کسی وجہ سے تم نے نیت باندھی اور تم روک دیے گئے، تو اب جو ہے وہ حالات نہیں. اگر امن کے حالات میں انسان حج کے لیے جاتا ہے، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں آئی، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ امن کی حالت میں تم اگر حج کے لیے جاؤ، اب حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کرنا چاہتے ہو، اگر تم فائدہ اٹھانا چاہتے ہو عمرے کا بھی، تو پھر تمہیں کیا کرنے کا ہے کہ قربانی دینی ہے. اب دیکھیں حج کے اصل میں ہمیں تو ایک ہی طریقہ بتایا جاتا ہے حج کا. جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہم کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں عام طور پر کہ یہاں سے ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں، میقات پر جا کے ہم نیت کرتے ہیں. ہم نیت کیا کرتے ہیں، حج اور عمرے کی نیت کرتے ہیں، دونوں کی، ٹھیک ہے. پھر جب ہم پہنچتے ہیں خانہ کعبہ میں تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں، عام طور پر ہم 8 ذی الحج سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. زیادہ تر لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ 8 ذی الحج سے پہلے، چاہے 1-2 دن پہلے بھی پہنچ گئے، 7 کو پہنچے، 6 کو پہنچے، یا جب بھی پہنچے، ٹھیک ہے. اب کیا کرتے ہیں، پہلے ہم عمرہ کرتے ہیں فوراً پہنچ کر. جب عمرہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، احرام اتار دیتے ہیں. جو احرام ہم نے میقات سے پہنا ہوتا ہے وہ بھی اتار دیتے ہیں. اور پھر جو اگر سمجھ لیں کہ ابھی 8 ذی الحج نہیں ہوئی ہے، مثال کے طور پر اگر ایک آدمی گیا فرسٹ ذی الحج کو پہنچا، ٹھیک ہے، اس نے جاتے ہی پہلے عمرہ کیا، پھر اس نے اب 2 3 4 5 6 7 اتنے دن اس کے پاس ہے فری. وہ مکہ میں ہے، ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے، کہاں بھی رہ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، طواف کر رہا ہے، مسجدوں میں مسجد حرم میں نماز پڑھتا رہتا ہے. لیکن جب عمرہ پورا کر لیا تو وہ کیا کرتا ہے، اپنا احرام اتار دے. ہم لوگ، میں ہماری مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، جو ہم باہر سے جاتے ہیں حج کے لیے، ہم اپنا عمرہ اتار دیتے ہیں. پھر 8 ذی الحج کو کیا کرتے ہیں، ہم پھر سے عمرہ احرام باندھتے ہیں. وہ احرام ہوتا ہے حج کی نیت کا. 8 ذی الحج کو ہم مینا کی طرف جاتے ہیں احرام پہن کر.
پھر 8 ذیلحج کو ظہر پڑھ کے ہم مینا پہنچتے ہیں. پھر وہاں پر نمازیں پڑھتے ہیں. فجر کی نماز 9 ذیلحج کی پڑھ کر ہم پھر ظہر سے پہلے ہم جو ہیں عرفات میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, عرفات کے میدان میں جاتے ہیں. پھر عرفات سے ہم مغرب ہوتی ہے جیسے ہی تو نکلتے ہیں, اور مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھتے, وہاں پر نکل کے مزدلفہ میں جاتے ہیں اور ہم مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے ہیں. پھر مزدلفہ میں رات کی پوری عبادت سے گزارتے ہیں, اور جیسے ہی فجر ہوتی ہے تو ہم نکل پڑتے ہیں مینا میں جا کر شیطان کو کنکر مارنے ہوتے ہیں. تو وہ 10 ذیلحج کا دن ہوتا ہے, جس میں پھر بہت سے اور کام بھی ہوتے ہیں. رمی کرنے کے بعد ہم دوبارہ جاتے ہیں خانہ کعبہ میں جاتے ہیں. پھر طواف استفادہ کرتے ہیں, پھر سعی کرتے ہیں, پھر بال کٹواتے ہیں, قربانی دیتے ہیں. قربانی ہماری اگر ہم نہیں کرتے کوئی اور کرتا ہے تو ہماری طرف سے قربانی ہوتی ہے. پھر ہم بال کٹواتے ہیں, پھر ہم احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں, پھر احرام کی پابندیاں ہٹ جاتی ہیں ہم پر. ہم یہ والا ہم یہ والی حج کرتے ہیں. مگر حج کے 3 طریقے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا جو حج ہے اس میں ہم کو کیا ہے, قربانی پارٹ آف دا حج ہے. قربانی دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور قربانی اگر نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, تو اس کا حکم آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ قربانی حج کی مگر قربانی کے پیسے نہیں تھے, قربانی کا جانور نہیں ملا, پھر کیا کریں وہ ہمیں آگے پتہ چلے گا. لیکن حج کے 2 اور قسمیں بھی ہیں جو کہ ہم نہیں کرتے. وہ کیا ہے, ایک ہے حج افراد. حج افراد جو ہوتی ہے اس میں عمرہ نہیں ہوتا, حج کا احرام پہنا جاتا ہے, صرف حج کی جاتی ہے. اس سے پہلے جو عمرہ ہم نے کیا وہ نہیں ہوتا. تو اس کو یہ حج ایسی ہے کہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں جو مکہ میں ہی رہتے ہیں, جو میقات کے اندر ہیں, تو وہ لوگ حج افراد کرتے ہیں. ان کو قربانی مست نہیں ہوتی ہے, چاہے تو کر لیں مگر ان کے اوپر ضروری نہیں ہے قربانی. اچھا, پھر ایک اور حج ہوتی ہے جس میں انسان دور سے ہی آتا ہے لیکن حج اور عمرے دونوں کی نیت ساتھ کرتا ہے, اور احرام پہن کر داخل ہوتا ہے حرم شریف میں, اور عمرہ کرتا ہے اور احرام میں ہی رہتا ہے. پھر 8 جنوری کو سیم احرام میں وہ جاتا ہے اور مینا میں جاتا ہے, پھر عرفات میں, پھر مزدلفہ میں, پھر دوبارہ اپنا آ کے خانہ کعبہ میں آ جاتا ہے. اب وہ جو حج ہے جس میں عمرہ اور حج کے درمیان کا دوران سیم احرام رہتا ہے, احرام کو اتارا نہیں جاتا, احرام کے ساتھ ساتھ پابندیاں جو ہوتی ہیں وہ ساری پابندیاں فالو کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے احرام میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جو حاجیوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے احرام میں. تو اس حج کو حج قران کہتے ہیں. حج قران میں بھی قربانی بھی ہوتی ہے, مگر اس کو تو یہ جو حج جو ہم کرتے ہیں اس کو حج تمتع کہتے ہیں. حج تمتع یعنی ہم نے کیا کیا, ہم نے فائدہ اٹھایا, حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا, مگر عمرے کے بعد ہم نے کچھ دنوں تک, جب تک ہمارا 8 ذیلحج نہیں ہوئی تھی, ہم نے احرام کی پابندیاں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا, اور ہم نے جیسے ایک انسان ہوتا ہے کہ احرام کے بغیر ہوتا ہے فریلی, سارے کام کرتے رہے ہم, اور پھر دوبارہ احرام باندھا. تو گویا ہم نے وہ کچھ دن جو فائدہ اٹھایا بغیر احرام کے گھومے پھرے, تو وہ تمتع کہلاتی ہے کہ فائدہ اٹھانا. تو یہ 3 طرح کے حج ہوتے ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کو؟ 3 قسم کے حج آپ کے لیے کلیئر ہو گئے. ایک حج افراد جو کہ صرف حج ہوتی ہے, اس میں عمرہ نہیں ہوتا. ایک حج قران جس میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے, مگر عمرہ کر کے احرام کو پہنے رکھتا ہے حاجی, اور جب تک وہ حج پوری نہیں کرتا جب تک سیم احرام میں رہتا ہے. اور پھر حج تمتع جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پہنچے وہاں پر, ہم نے عمرہ کیا, پھر احرام اتار دیا, پھر 8 ذیلحج کو مکہ ہی سے دوبارہ ہم نے احرام پہنا اور کیا. ٹھیک ہے,
تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں. اب حج تمتع کرنے والے کے پاس اگر قربانی نہ ہو تو اس کو کیا کرنا ہے یہ آگے بتاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ عمرہ جو ہوتا ہے دو قسم کا ہوتا ہے. ایک عمرہ وہ ہوتا ہے جو انسان حج کرنے والا حج کے ساتھ عمرے کی نیت کرتا ہے. ایک عمرہ ہوتا ہے جو کہ حج کے دنوں کے علاوہ انسان سال میں کبھی بھی عمرہ کے لیے نکل جاتا ہے تو وہ صرف عمرہ ہوتا ہے. تو یہ عمرہ کی دو قسمیں، ایک جو ہے وہ سارے سال میں کبھی بھی انسان کر لے، اور ایک حج کے لیے نکلے لیکن حج سے پہلے عمرہ کر لے اسی نیت کے ساتھ. تو یہ دو طرح کے عمرے ہوتے ہیں. تو یہ تو حج اور عمرے کی اقسام ہو گئی. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ اس کے تفصیلی احکامات بھی اگر کسی کو معلوم کرنے ہو تو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کے نوٹس بھیج سکتی ہوں، تفصیلی نوٹس کے کیا کیا اسٹیپس ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی. تو آپ لوگ مجھے بتائیں گے تو میں آپ لوگوں کو بھیج دوں گی انشاءاللہ. لیکن اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس نہ ہو، قربانی نہ ہو تو کیا کرے. تو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی فمن لم پس من جو لم نہ یجد نہ پائے، یعنی کہ قربانی جو اس کے پاس نہ ہو تو کیا کرے. فصیام ثلاثۃ ایام، تو روزے رکھے کتنے؟ 3 دن. فی الحج، حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے. وسبعۃ، اور 7 روزے اذا جب رجعتم، جب تم اپنے گھر لوٹو. یعنی کہ ٹوٹل 10 روزے اس کو رکھنے پڑیں گے. جو 3 روزے ایام حج میں رکھنے کے ہیں وہ یا تو 8 ذی الحجہ سے پہلے رکھ لے، ٹھیک ہے، یا پھر ایام تشریق جو کہ 10 ذی الحجہ کے بعد 11 12 13 یہ 3 دن منا میں ٹھہرتے ہیں حاجی، اور وہ ان کو ایام تشریق کہتے ہیں. اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہوتا، یعنی کہ بہت سے فرائض نہیں ہوتے. رمی کرنی ہوتی ہے، 2 دن اور رمی کرنی پڑتی ہے، اور نمازیں پڑھے، عبادات کرے، انسان دعائیں مانگے. تو یہ ان کو ایام تشریق کہتے ہیں. تو ان ایام تشریق میں یا تو 3 روزے رکھ لے یا حج کے 8 ذی الحجہ سے پہلے رکھ لے، کیونکہ بعد میں پھر انسان جو ہے وہ حج کے مناسک میں بزی ہوتا ہے تو اس میں روزہ پھر نہیں رکھا جا سکتا. اور ویسے بھی عرفات کے دن کا روزہ حاجیوں کے لیے منع بھی ہے، یعنی وہ جائز بھی نہیں ہے. تو پھر جب گھر جائے واپس اپنے گھر پہنچنے کے بعد 7 روزے اور پورے کر لے. تو اس کو جو فدیہ، اس کی جو قربانی نہ کرنے کا یہ فدیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے انشاءاللہ. اوکے، اب تل کا یہ عشرتن 10 ہے، کاملتن یعنی پورے 10 روزے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دیے کہ وہاں پر 3 رکھے اور باقی 7 گھر میں آ کے کرے. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر وہیں پہ پابندی ہوتی 10 روزے رکھنے کی تو شاید بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہوتی. ویسے تو جو حج کے لیے جاتا ہے قربانی دیتا ہی ہے، لیکن اللہ کے ہر قسم کے بندے ہوتے ہیں. بعض بندے شاید نہ بھی دے سکتے ہوں قربانی، نہ افورڈ کر سکتے ہوں، تو پھر وہ ان کے لیے اللہ نے رخصت دیے. پھر ذالک، یہ لیمن واسطے اس کے لم نہ یکن ہوں اہلہ اس کے گھر والے حاضری موجود المسجد الحرام، مسجد الحرام میں موجود نہ ہو. کیا مطلب ہے کہ یہ جو 7 روزے اپنے گھر جا کے رکھنے ہیں تو وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ جن کا کوئی اپنا وہاں پر اس مسجد حرام میں اس ایریا میں کوئی ان کے اپنے گھر کے لوگ نہ ہو، ان کا گھر وہاں نہ ہو، وہ کہیں دور سے آئے ہوں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ 7 روزے گھر جا کے رکھے اپنے.
تو پھر واتقوا اللہ، اور تقوی کرو اللہ کا، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، شدید ہے، سخت ہے، العقاب، سزا دینے والا۔ تو بہرحال تمام عبادات میں اللہ کا تقوی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی کرو، اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب بھی دے سکتا ہے انسان کو۔ تو تقوی ہر عبادت میں تقوی مسٹ ہے، یعنی کہ جب انسان نکلتا ہے حج کے لیے تو پھر اپنے دل کو خالص کر لے اللہ کے لیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے حج کر رہا ہوں، اور وہ تمام کام اس میں جو آگے ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ کام نہیں کرنے، ان سے خود کو روک کے رکھے، اور جو کام کرنے کے ہیں خالص اللہ کی نیت سے کرے، ٹھیک ہے۔ تو ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دینے والا بھی ہے، جہاں اللہ کی رحمتیں ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ پکڑ بھی سکتا ہے انسان کو۔ الحج اشہر مہینے ہیں، معلومات جانے بوجھے مہینے ہیں۔ حج جو ہے وہ جانے بوجھے مہینوں میں ہوتا ہے۔ دیکھیں حج کے اصل دن تو صرف کتنے ہیں؟ 8 ذی الحج سے لے کر انسان حج کے جو تمام رسومات ادا کر لیتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 13 ذی الحج کو فارغ ہو جاتا ہے، 12 ذی الحج کو فارغ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ حج کے مہینے فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دن نہیں فرما رہے۔ تو حج کے مہینے کن مہینوں کو سمجھا جاتا ہے؟ شوال کا مہینہ جو کہ رمضان کے بعد آتا ہے، شوال، پھر ذی القعدہ، اور پھر ذی الحج کے شروع کے 10 دن جو ہیں وہ حج کے مہینوں میں شامل ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں صرف یہ نہیں فرمایا کہ حج کے گنے چنے دن ہیں؟ کیونکہ اس کے علماء نے ڈیفرنٹ وجوہات بتائی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ حج ایک عظیم عبادت ہے، تو اس میں چونکہ ان مہینوں میں انسان جب حج کے لیے انسان کو جانا ہوتا ہے تو پہلے سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں، پہلے زمانے میں تو بہت پہلے نکلنا پڑتا تھا، اس لیے کہ سفر مشکل ہوتا تھا، اتنا فاسٹ سفر نہیں ہوتا تھا۔ تو جب انسان ان مہینوں میں حج کے لیے نکلتا تھا تو گویا کہ جس طرح نمازی وضو کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے مسجد کی طرف جانے کے لیے، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اجر و ثواب اسی طرح ملتا ہے جیسے وہ نماز میں ہے۔ تو اسی طرح سے حج ایسی عظیم عبادت ہے کہ جب انسان حج کے ارادے سے نکلتا ہے تو وہ گویا حج کی عبادت میں ہی مشغول ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دوسرا علماء نے یہ کہا کہ چونکہ عمرہ جو ہے سال بھر میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن حج کے لیے ضروری ہے کہ انسان حج کے سفر کے لیے صرف انہی مہینوں میں نکل سکتا ہے، حج کا احرام انہی مہینوں میں پہن سکتا ہے، یہ نہیں کہ سال میں جب دل چاہا حج کے لیے نکل جائے، ٹھیک ہے، یہ مطلب بھی لیا لوگوں نے۔ اور تو یہ سارے مطلب بھی لیے جا سکتے ہیں کہ حج جو ہے وہ عظیم عبادت ہے، اور انسان جو ہے وہ جب حج کے لیے گھر سے نکلا تو گویا وہ حج کی حالت میں ہی ہوتا ہے۔ پھر فمن فردا، پھر آگے ہے پس جو فرض کر لے فیہن، ان دنوں میں، الحج، حج کو، یعنی جو حج کی نیت کر لے تو پھر وہ کیا کرے، کیا نہیں کر سکتا وہ؟ فلا، تو نہ رفسا بالکل رفس نہیں کرے گا۔ رفس کیا ہے؟ یہ شہوانی خواہشات کو پورا، جذباتی اپنے جسمانی خواہشات کو پورا کرنا، جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے جو بھی کام ہے وہ رفس ہے۔ تو عورتوں کی طرف رغبت نہیں کرے گا، شہوانی افعال نہیں کرے گا۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا عربی گرامر کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عربی گرامر میں لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ لا تقبل، قریب مت آنا، ٹھیک ہے۔ ہم بولتے ہیں لا صلاۃ نہیں، نماز نہیں ہے، یا کوئی بھی چیز میں لا کر کے ہم بولتے ہیں تو نفی ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک قاعدہ ہے کہ لا کے بعد جو لفظ ہے اس کے آخر میں زبر ہو، ڈبل پیش بھی نہ ہو،
اور ڈبل پیش کی جگہ پر صرف زبر ہو، کیونکہ عربی میں ڈبل پیش ہونی چاہیے یہاں پر، لا رفسن یعنی کہ کوئی رغبت نہ کرے. لیکن جب اس پر یہ آ جاتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں لا الہ، ہم یہ نہیں کہتے لا الہن، ٹھیک ہے، تو لا الہ کہتے ہیں. تو اس میں فرق کیا ہے لا الہن کہنے میں اور لا الہ کہنے میں، لا رفسن کہنے میں، لا رفسا کہنے میں، کہ اس میں ایبسلوٹ نفی ہو جاتی ہے، بالکل نہ، ذرا سا بھی نہ، ٹھیک ہے، تو پھر رفس آ جاتا ہے. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ تو ہم بالکل نفی کرتے کہ کسی قسم کا کوئی الہ ہم نہیں مانتے سوائے اللہ کو. تو یہاں پر یہ شدت آ گئی یہاں پر کہ کسی قسم کی کوئی شہوانی بات نہیں ہوگی اگر حج کا احرام باندھ لیا تو، ٹھیک ہے. نمبر 2 ولا فسوقا، نہ کوئی گناہ. فسق کسی بھی گناہ کو کہتے ہیں، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا. اس میں بھی قاف پر زبر ہے، یعنی کہ کوئی بھی نہیں، ذرا سا بھی گناہ کا کام حج کے احرام کے بعد جائز نہیں ہے. گناہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہوتے، لیکن جب انسان احرام میں گناہ کے کام کر لیتا ہے تو اس کے حج کا ثواب کم ہو جاتا ہے. اس کے اگر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا بڑا گناہ کر لیا تو اپنے حج کے اجر کو ضائع کر سکتا ہے. تو نہ فسوقا، نہ کوئی گناہ کا کام، ولا جدالا، نہ کسی سے جھگڑا کرنا. جدال کہتے ہیں جھگڑا کرنا، اور اس پر بھی لام پر زبر، یعنی ذرا سا بھی جھگڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، فی الحج، حج میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے یہاں روکا ہے اور مکمل سختی سے روکا ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر اس طرح سے فرماتے فلا رفسن فلا رفسن فسقن و جدالن، خالی واو بیچ میں ڈال دیتے تب بھی مطلب ہوتا کہ یہ 3 چیزیں نہیں کرنی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لا کو بار بار ریپیٹ کیا ہے، لا رفسا، لا فسوقا، لا جدالا، دیٹ مینس بہت زور دے کے بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ زبر آخر میں ڈالا ہے، اس سے بھی بہت پکی تاکید ہے کہ ذرا سا بھی نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ حج میں یہ کام بالکل بالکل اجازت نہیں ہے جب انسان احرام پہن لے. ایک حدیث ہے کہ جب انسان، میں 1 منٹ حدیث نکال لوں. حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، من حج ھذا البیت فمن فلم یرفث ولم یفسق خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. جس نے حج کیا اور شیوانی باتوں اور فسق و فجور سے بچا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. اب دیکھیں کہ انسان اگر ایسا حج کرتا ہے اتنی احتیاط کے ساتھ کہ کوئی قسم کی ان کاموں میں سے کوئی کام نہیں کرتا، تو وہ کیسا پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے، جیسے کہ ابھی پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اتنا پاک ہو جاتا ہے وہ گناہوں سے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ایسے حج کی توفیق دے کہ انسان بالکل پاک صاف ہو جائے گناہوں سے. اور جب انسان ایسا حج کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک برکت اور توفیق یہ حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے بچاتے ہیں آئندہ بھی گناہوں سے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ حج کر کے بالکل بدل جاتے ہیں، آتے ہیں تو ان کی زندگی ہی بدل جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو کچھ بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، وہ جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو جاتے ہیں، وہی گناہ میں بزی ہیں، وہی لاپرواہی دین سے، وہی کوئی دین میں انٹرسٹ نہیں. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر حج تمہارا قبول ہوا ہے تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان محفوظ بھی ہو جاتا ہے، آئندہ کے لیے بھی اللہ اسے توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اللہ کے دین پر جم جاتا ہے، نیکی کے کاموں میں جمنے لگتا ہے. تو انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اگر حج کا اللہ نے دی ہے توفیق تو حج کے بعد اپنے اعمال پر بہت زیادہ نظر رکھے اور اس راستے پر پھر نہ چلے جس پر پہلے تھا، ٹھیک ہے. تو وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے، من خیرن کوئی بھلائی، یعلمہ اللہ جان لے گا اللہ. یہاں پر بھی ایک گرامر کا پوائنٹ سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کوئی نیکی کرو گے تو اللہ جان لے گا. اب یہاں من کی ضرورت نہیں تھی اصولاً. اگر اللہ تعالیٰ ایسے فرماتے وما تفعلوا خیرن
یعلم اللہ خیرن یعلم، تم جو نیکی کرو گے اللہ جان لے گا. لیکن من جب ڈال دیا تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی نیکی، یعنی نیکی میں سے کچھ بھی تم تھوڑی سی بھی نیکی کرو گے، تھوڑا سا بھی اچھا کام کرو گے تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ تم کو اس کا اجر دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ من سے کیا فائدہ ہوا کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. یعنی کہ اس کو زیادہ وسیع کر دیا کہ نیکی جو ہے کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا زیادہ صدقہ کروں یا بہت بڑا عمل کروں جب مجھے اس کا اجر ملے گا. نہیں، چھوٹی سی چیز بھی کرو گے تم نیکی میں سے، کہ کوئی راستے میں تم جا رہے ہو، تمہیں کو ایسا لگا کہ کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے تو اس کو ہٹا دیا، تو یہ کوئی معمولی سی بات ہے، لیکن وہ بھی اللہ تمہیں اس کا بھی اجر دے گا. چھوٹی سے چھوٹے کام میں اللہ تمہیں اجر دے گا. تو اس لیے جب حج کے لیے انسان جائے، عمرے کے لیے جائے، تو بہترین اپنے انداز میں جائے اور اپنے ساتھیوں جو بھی لوگ ہوں ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل اور اچھا انسان بن کر جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو، ایک ایک نیکی کو دیکھ رہا ہے، اس کو لکھ رہا ہے، اس کا اجر دے گا تم کو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَزَوَّدُوا، اور تم زاد راہ لے لو. زاد راہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں وہ سامان جو کہ انسان کو، جس کو سفر میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو زاد راہ کہتے ہیں. تم زاد راہ لے لو. فَإِنَّ، تو بے شک، خیرہ بہترین، الزاد راہ، زاد راہ، التقوی، تقوی ہے. وَاتَّقُونِی، اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا کہ حج کے دوران بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ والے ہیں، ہم کو نہیں پرواہ، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے گا، ہمیں کچھ نہیں، سامان کی فکر نہیں کرنی، بس ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، اب اللہ ہی ہمارا خیال رکھے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کا یہاں منع فرما رہے ہیں ہمیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تم سامان اپنا سفر کا ساتھ لے کر جاؤ. اللہ پر توکل ٹھیک ہے، وہ تو ضروری ہے، لیکن تم سامان کا اپنے تم دیکھو، تمہاری سمجھ کے مطابق تمہیں جن چیزوں کی سفر میں ضرورت ہے، جو تمہیں پیسہ چاہیے، جو چیزیں تمہیں سفر میں تمہاری ضرورت ہوگی، اس کو ساتھ لے کر جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تم کو پھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، کیونکہ یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے تم ہاتھ پھیلاؤ. تو یہاں پر تقویٰ کیا ہے کہ انسان اپنے خود فیل ہو تو جائے، اپنے سامان ساتھ لے کر جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنا انتظام صحیح کر کے جائے کہ دوسروں پر بوجھ نہ بڑھے، دوسروں کے اوپر اس کو مانگنا نہ پڑے. اور پھر دوبارہ سے تقویٰ کا حکم دیا کہ تمام حج کے معاملات میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، اللہ کو ذہن میں رکھ کے کرو کہ اللہ میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے لیے خالص کر رہا ہوں یہ کام، تو بہترین طریقے سے کروں. اولی الالباب، عقل والو، اگر تم کو عقل ہے، سمجھ ہے، تو پھر تم اس طرح سے کرو. پھر ہے لیسا، نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناحن، کوئی گناہ، ان، یہ کہ تابتغوا، تم تلاش کرو، فضلاً، فضل، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے. اچھا، یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں سمجھا دیا کہ اللہ سے تقویٰ کر کے تم حج کرو. اب ہمیں اجازت بھی دی کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر تم حج کے سفر میں، نیت تو تمہاری حج کی ہے، اللہ کے لیے حج کرنا چاہ رہے ہو، دل میں تقویٰ بھی ہے، تم سارے احکامات بھی فالو کر رہے ہو، لیکن اگر تم تھوڑا سا تجارت کا سامان لے کر جانا چاہ رہے ہو، تھوڑی سی تجارت بھی وہاں کرنا چاہ رہے ہو، اپنے لیے روزی بھی چاہتے ہو وہاں پر، تو کوئی بات نہیں، اتنے سارے لوگ وہاں ہوتے ہیں، اور اگر لین دین اور تجارت اگر تھوڑی سی تمہیں ٹائم ملتا ہے تو تم کر لیتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. حج کے زمانے میں پہلے تو صرف تجارت کے مقصد سے بھی بہت سے لوگ جاتے تھے، کہ صرف تجارت دماغ میں ہوتی تھی کہ وہاں پر حج کے ٹائم میں سب ہوتے ہیں تو ہم وہاں پر تجارت کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن اصل نیت یہ نہیں ہو، اصل نیت حج کی ہو، لیکن اس میں اگر ہم انسان تھوڑا سا اپنے لیے تجارت کا بھی موقع ہے تو کر لے، اللہ کا فضل ہے، یہ بھی رزق بھی اللہ کا فضل ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو امام بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز،
دور جاہلیت کے بازار تھے. حج کے زمانے میں لوگ ان بازاروں میں تجارت بھی کرتے تھے. اسلام آنے کے بعد مسلمانوں نے موسم حج میں ان بازاروں میں تجارت کرنا مکروہ سمجھا کہ نہیں اب ہم تجارت بالکل نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نہیں تم تجارت اب بھی کر سکتے ہو. اگر تمہارا اصل مقصد حج کا ہے تو تجارت میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اللہ کا فضل ہے, رزق اللہ کا فضل ہے. فَإِذَا پھر جب افضتم تم پلٹو من عرفات عرفات سے فاذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا عند المشعر الحرام مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. مشعر الحرام کیا ہے؟ جس کو ہم مزدلفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی تفصیل یہ ہے وَاذْكُرُوهُ اور یاد کرو اللہ کو کما کیونکہ اس نے ہدایت دی تم کو. تو اب جو ہے وَإِن كُنتُمْ اور اس سے پہلے تھے تم من قبل ہی اس سے پہلے لَمِنَ الضَّالِّينَ تم گمراہ تھے, تمہارے پاس راستہ تمہیں بھول گئے تھے. اللہ نے تمہیں صحیح ہدایت دی, اللہ نے تمہیں حج کا صحیح طریقہ بتایا, اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق دی, تو تم اللہ کو یاد کرو. تو حج کو تھوڑا سا میں پڑھ کے بتاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے. 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف کرنا ہوتا ہے. 9 ذی الحج کو جیسے ہی سورج کا زوال شروع ہوتا ہے یعنی کہ ظہر کا ٹائم ہونے لگتا ہے شروع ہوتا ہے تو حاجی عرفات میں پہنچتے ہیں اور وہ وہاں پر قیام کرتے ہیں, اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, عبادات کرتے ہیں. پھر جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو بغیر مغرب پڑے ہوئے وہاں سے عرفات سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر کیا کرتے ہیں مزدلفہ میں جاتے ہیں اور مزدلفہ میں مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت قصر پڑھتے ہیں جمع کر کے, یعنی کہ دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے ہیں. پہلے مغرب کی 3 پڑھی اور بغیر سنت پڑھے ہوئے پھر 2 عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. اور 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ یہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں. یعنی ایک بار نماز اذان ہوتی ہے پھر اقامت دونوں کی الگ الگ ہوتی ہے, دونوں نمازوں کی. مزدلفہ کو مشعر الحرام کہا گیا کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے. ٹھیک ہے, پھر یہاں ذکر الہی کی تاکید کی گئی. یہاں رات گزارنی ہے, فجر کی نماز ارلی بہت اندھیرے میں پڑھنی, یعنی کہ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھی جاتی ہے. پھر طلوع آفتاب تک ذکر میں مشغول رہا جاتا ہے اور طلوع آفتاب کے بعد مینا میں جایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتایا کہ عرفات کے بعد مزدلفہ میں جانا ہے, وہاں پر ذکر اذکار کرتے رہنا ہے اور پھر جب طلوع آفتاب ہو تو پھر مینا میں جانا ہے وہاں سے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا یہاں پر کہ یہ ساری تمہیں دین کے طریقے, دین کے عبادات کے طریقے اللہ نے تمہیں سکھائے, ورنہ تم گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. پتہ نہیں کیسے مشرکانہ طور پر حج کرتے تھے لوگ, خانہ کعبہ میں ننگے ہو کے طواف کرتے تھے, بتوں کو رکھ دیا تھا, تو تم گمراہی میں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو صحیح ہدایت دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ثم پھر افیدو تم پلٹو من حیثو جہاں سے افادا پلٹتے ہیں الناس لوگ, واستغفر اللہ اور اللہ سے بخشش طلب کرو, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو قریش تھے جب جہالت میں اسلام سے پہلے وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے, وہ اپنا حج کرتے تھے, وہی مشرکانہ حج ہوتا تھا, لیکن صرف مزدلفہ میں جاتے تھے, مینا سے مزدلفہ میں جاتے تھے اور پھر خانہ کعبہ میں چلے جاتے تھے. اور مگر جو حج کا جو مین دن ہے, مین عبادت ہے, وہ کیا ہے؟ عرفات میں وقوف کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اب ان کو بتا دیا کہ نہیں, یہ والا حج صحیح نہیں تھا کہ تم عرفات میں نہیں جاتے تھے, عرفات میں جانا ضروری ہے حج کے لیے, اور عرفات مین عبادت ہے حج کی. تو یہ باقی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ سے بخشش طلب کرو. حج ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان پورے گناہ اس کے معاف ہو سکتے ہیں, تو اللہ سے بے شمار اپنے ہر گناہ کی معافی مانگ لے انسان
کیونکہ گناہ بڑے بڑے گناہوں کو تو معافی مانگنے کے بغیر تو گناہ معاف نہیں ہوتے. انسان کے چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ عبادتوں پر معاف کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سارے گناہ ہمارے جھڑتے رہتے ہیں، مگر بڑے بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں. انسان کو استغفار کثرت سے کرنا چاہیے حج میں، اور ویسے بھی عام حالات میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ 100 کے قریب استغفار کرتے دن میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کرتے تھے تو ہم کو بھی کرنا چاہیے. کانشیسلی استغفار کرتے رہنا چاہیے اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گھر والوں کے، ہمارے اولادوں کے، ہمارے شوہروں بیویوں کے، اور ہمارے والدین کے، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر کے ہدایت کے راستے پر جما دے. آمین. تو انشاءاللہ ہماری کلاس مکمل ہوئی. جزاک اللہ خیر. اور اگر کسی کو آج کے اس میں بڑے مسائل تھے، کسی کو کوئی چیز صحیح سمجھ نہیں آیا، آپ لوگ مجھے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں، ای میل کر کے، میسیج کر